وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہنے لگا اقرار کرتے ہو کہ میرے محمد کو مولا مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے؟ کہا کہ پروردگار اقرار کرتے ہیں. ٹھیک، اس وعدے کو پورا کرو گے؟ کہا پورا کرتے ہیں، پورا کریں گے. کہا فشہدوا، میرے نبیوں گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. تیور دیکھ رہے ہو؟ اب اس کے بعد کی آیت پڑھو. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میری جرأت نہیں ہے کہ میں پورا ترجمہ کروں. سنو، میرے محمد کو پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہ لائے تو تمہاری نبوتیں بیکار کر دوں گا. میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ زیادہ سخت تھا، ترجمہ زیادہ سخت تھا، میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا. پھر کیا کہا کہ اگر تم میرے محمد پہ ایمان نہ لائے تو میں تمہاری نبوتیں بیکار کر دوں گا. بہت پڑھے لکھے ہو نا، اس لیے میں آیت کو آیت سے ریلیٹ کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ وہ کہ اگر نبی اس پر ایمان نہ لائے تو ان کی نبوتیں بیکار، اور اس محمد سے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو تیری نبوت بیکار. اس میں میرے نبی کا بیان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا سچا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. بیان ہے نا، بے توجہ رکھنا. اور ایک ہے دعا، اللہم والی من والا ہو وعاد من عدا ہو وانصر من نصر ہو واخذل من خذل ہو. اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے، اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اسے چھوڑ دے جو اس کو چھوڑ دے. تو ایک بیان ہے اور ایک دعا ہے. مان لیا؟ بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ یہی گفتگو کا آخری مرحلہ ہوگا. پھر سننا بھائی، ایک بیان ہے غدیر کے واقعے میں، اسٹیٹمنٹ، اور ایک دعا ہے. کچھ تمہیں یاد ہے کہ مشرکوں نے اعلان رسالت سے پہلے کہا تھا یہ سچا ہے. کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد ہے کہ مشرکوں نے کہا تھا صادق ہے. نبوت کے اعلان سے پہلے مشرکین نے کہا تھا کہ یہ نبی تو نہیں ہے، ابھی تو اعلان ہی نہیں کیا، لیکن یہ آدمی سچا ہے. تو مشرک کی نگاہ میں محمد سچے. ٹھیک بھائی، توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. مشرک کی نگاہ میں محمد کا ہر بیان سچا، محمد سچے. اور کچھ یاد ہے کہ عیسائی نے کہا تھا کہ یہ اگر دعا کرتے پہاڑ کے ہٹنے کی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. عیسائی کی نگاہ میں محمد کی دعا قبول. آج زیادہ زحمت نہیں دوں گا اور گفتگو یہاں پہ میری تمام ہو رہی ہے. بھائی پھر یہ جملہ سننا، مشرک کی نگاہ میں محمد کا بیان سچا، عیسائی کی نگاہ میں محمد کی دعا قبول. اب غدیر میں ایک ہے بیان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور ایک ہے دعا. اگر بیان سے انکار کیا تو مشرک سے بدتر، اگر دعا سے انکار کیا تو عیسائی سے بدتر. میں نے زحمت دی، تقریر تمام ہو گئی. ظاہر ہے کہ چند جملے مجھے مصاحب کے کہنے، تقریر تمام ہو گئی، لیکن مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. اللہم، محمد کی دعا غدیر کے میدان میں، اللہم والی من والا ہو وعاد من عدا ہو. پروردگار اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے. مجھے اتنا بتلا دو کہ میرے نبی کی دعا قبول ہوئی یا رد ہو گئی. مالک اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، مالک اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. دعا قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟ کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ محمد رسول اللہ کی دعا رد ہو جائے. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ دعا ہوئی قبول.
اب قیامت تک جو بھی علی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو بھی علی کا محب ہے وہ خدا کا محب ہے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو آج اس مرحلے پر رکے گی۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ مقام تقرب میں ہے ابھی ساری گفتگو کی تلخیص، کہ جتنا جو قریب ہو اتنا صاحب منزلت ہے، اللہ سے جتنا جو قریب ہو جائے اتنا صاحب منزلت ہے۔ اب یہ قرب کی منزل تھی، یہ قرب کی منزل تھی۔ ایک جملہ کہوں گا اور چلا جاؤں گا کربلا کی طرف۔ میرے نبی نے جب معراج میں جا رہے تھے تو بارگاہ الہی سے ایک آواز آئی تھی، عبدی خلقت الخلق لاجلک۔ دیکھو مقام قرب، اگر مقام قرب سمجھ میں آ گیا تو میں براہ راست متصل ہو گیا کربلا سے۔ عبدی خلقت الخلق لاجلک، میرے بندے، رسول سے اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی، میرے بندے میں نے یہ پوری کائنات تیرے لیے خلق کی ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے سر اٹھایا اور کہا ترکت الخلق لاجلک، میرے مالک اگر پوری کائنات تو نے میرے لیے بنائی ہے تو میں تیرے لیے پوری کائنات کو ٹھوکر مارنا ہوں۔ یہ ہے مقام قرب۔ یہ جملہ یا زبان رسول سے نکلا یا زبان حسین سے اس وقت نکلا جب حسین کا سر سجدے میں تھا۔ جب سجدے میں سر تھا نا تو شمر کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا، حسین کچھ کہہ رہے تھے، میں نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا تو کہہ رہے تھے ترکت الخلق ترن فی، سجدے میں تھے، ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وآیتمت العیال لکے اراکا، مالک تیری محبت میں پوری کائنات کو ٹھوکر مار رہا ہوں۔